بیٹے کی خواہش یہ تھی عزیزان محترم، باپ سے اسماعیل کی خواہش یہ تھی ابراہیم سے کہ بابا تسلیم کا بھی مسئلہ ہے اور حکم خداوندی کا بھی مسئلہ ہے، لہذا آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ اور علماء کی مجلس سے جانتے ہیں ابراہیم نے پٹی بھی باندھ لی۔ تو عزیزان محترم اس پہ ذرا غور کرے تو ہمیں ایک نمایاں فرق واضح ہوتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے عزیزان محترم؟ مقام تسلیم پر انبیاء بھی فائز تھے، مقام تسلیم پر ائمہ بھی فائز تھے، لیکن دونوں مقام تسلیم میں بڑا فرق ہے عزیزان محترم، توجہ کا طالب ہوں۔ تو یہاں خواہش اسماعیل سے وہ فرق سمجھ میں آتا ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر ذبح کرنے کو تسلیم نبوت کہتے ہیں، اور کربلا میں آنکھیں کھول کر حالت سجدے میں قتلے کے لیے تیار ہونے کو تسلیم امامت کہتے ہیں۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ پٹی باندھ کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر ذبح کرنے کا نام تسلیم ابراہیمی ہے، اور کربلا میں آنکھیں کھول کر قتلے کے لیے تیار ہونے کا نام تسلیم حسینی ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ تسلیم میں فرق ہے۔ قرآن کے آیتوں میں غور کریں تو ہمیں جو ہے ہر چیز کا فرق واضح طور پر نظر آ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ معیار ہے تسلیم امامت۔ اب تسلیم تعریف آ گئی، معیار تسلیم آ گیا، آخر ہمارے پاس آخری جو چیز بچی وہ کیا ہے؟ منزل تسلیم۔ وہ منزل تسلیم کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک آخری منزل ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا آخری ایک مقام ہوا کرتا ہے، اس مقام سے آگے کوئی اور مقام نہیں ہے، اس منزل سے آگے کوئی اور منزل نہیں ہے، وہ آخری منزل ہے عزیزان محترم۔ تو عزیزان محترم مقام تسلیم جس کا نمونہ کامل سید الشہداء علیہ السلام ہے، اور اس تسلیم کا آخری مقام آخری منزل کا نام ہے سجدہ۔ اس تسلیم کے آخری منزل کا نام سجدہ ہے۔ سید الشہداء نے زیر خنجر سجدہ معبود ادا کیوں کیا؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں علماء کے مجلس میں تھوڑی تحلیل ہونی چاہیے، تھوڑا تجزیہ ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء نے زیر خنجر سجدہ معبود ادا کیا۔ بھائی کیوں کیا؟ امام حسین نے شہادت کو قبول کی تو حالت سجدے میں کیوں؟ فعل الحکیم لا یخلو عن علماء کی مجلس حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو وہ حکمت کیا تھی عزیزان محترم جس حکمت کے خاطر سید الشہداء نے زیر خنجر سجدہ معبود ادا کیا؟ تو وہ حکمت یہ تھی عزیزان محترم، چونکہ سجدہ ہی اس چیز کا نام ہے جو تسلیم کا آخری مقام ہے، اس سجدے سے بڑھ کے اور کوئی مقام نہیں ہے۔ حسین ابن علی سجدے کے اس فضیلت کو جانتے تھے، حسین ابن علی عظمت سجدے کو جانتے تھے، اہمیت سجدے کو جانتے تھے۔ عزیزان محترم اس وجہ سے حسین ابن علی نے زیر خنجر سجدہ معبود ادا کیا۔ کیا تھی فضیلت سجدے کی، کیا عظمت ہے سجدے کی عزیزان محترم؟ اب جائے قرآن سے پوچھے، کیونکہ دو ہی منبع رکھا ہے آج کی بحث میں، منبع اولا منبع ثانی۔ منبع اولا سے بحث کریں گے، اگر واضح نہیں ہوئی تو منبع ثانی کی طرف جائیں گے۔ تو سجدے کی عظمت کیا ہے، سجدے کی فضیلت کیا ہے؟ تو پوچھے منبع اولا سے قرآن ثابت سے
کہ سجدے کی عظمت کے لیے یہی کم ہے عزیزان محترم کہ رب کائنات نے جب پہلی وحی حبیب خدا پر نازل کی تو سب سے پہلے رب کائنات نے حبیب خدا سے جس چیز کو طلب کیا اس چیز کا نام ہے سجدہ. کہاں پہ؟ قرآن میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق الى آخر کلا تطعہ. عزیزان محترم پہلی وحی تھی نا رب کائنات کی طرف سے حبیب خدا پر, تو وہاں پر خالق لم یزل کیا کہہ رہا ہے؟ خالق لم یزل یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب خدا سے کہ اس کی اطاعت مت کرنا, سجدہ کرنا مجھ سے مل جانا. یہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا عزیزان محترم, یہاں پہلی وحی میں رب کائنات نے حبیب خدا کے لیے یہ کہا سجدہ کرنا مجھ سے مل جانا. اور کربلا میں سن 61 ہجری میں چونکہ مقصد رسول اللہ کو بچانے کے لیے فرزند رسول اللہ آئے تھے قیام کربلا کر کے, تو پہلی وحی میں حبیب خدا کے لیے حکم دیا مجھ سے مل جانا, اور قیامت میں فرزند رسول اللہ کے لیے حکم دیا مجھ سے مل جانا. کہاں پہ؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہاں کہ اے حسین اے نفس مطمئنہ مجھ سے مل جانا. سوال یہ کس حالت میں ملوں رب کائنات؟ جواب آیا راضیۃ مرضیہ. حسین اس حالت میں ملنا جس حالت میں میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. عزیزان محترم تو یہ عظمت سجدے کو جانتے تھے حسین ابن علی. عزیزان محترم آخر ایک اور سوال کہ رب کائنات نے پہلے وحی میں ہی سجدے کا ہی کیوں دیا؟ ہم تجزیہ کرتے جائیں گے. سجدے کا ہی حکم کیوں دیا؟ سجدے کا حکم ہی منحصر کرنے کی جو حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے عزیزان محترم کیونکہ رب کائنات کے لیے ایسی ہستیاں چاہیے تھا کہ جن کے لیے اپنی بقا کی فکر نہیں عزیزان محترم, بلکہ اگر فکر ہے تو بقائے اسلام کی. اپنی بقا کی فکر نہیں, اگر فکر ہے تو بقائے رسالت کی, اگر فکر ہے تو بقائے توحید کی, اگر فکر ہے تو بقائے دین اسلام کی. عزیزان محترم اس وجہ سے رب کائنات نے سجدے کا ہی حکم دیا, کیونکہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, اپنی بقا کی فکر نہیں ہے, بلکہ اگر فکر ہے تو صرف بقائے توحید کی فکر ہے. تو سوال یہ ہے کہ تاریخ میں قرآن کی نظر میں وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو اپنی بقا کی فکر نہیں؟ اگر بقا کی فکر ہے تو بقائے توحید کی, اگر فکر ہے تو بقائے رسالت کی, اگر فکر ہے تو بقائے دین اسلام کی. تو قرآن گواہ ہے عزیزان محترم, علماء کی مجلس ہے, پورے قرآن کھول کے دیکھے تو ایسے ہستی ہمیں دو ہی ہستیاں ملیں گے, یا تو وہ ہستی جس کو اپنی بقا کی فکر نہیں بلکہ بقائے توحید کی فکر ہے, اس ذات کا نام یا تو علی ابن ابی طالب ہے یا تو اسی علی کا بیٹا حسین ابن علی ہے. تو عزیزان محترم اس وجہ سے اب میں نے موضوع کو ختم کیا کہ اب ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس حسین کے سجدہ آخر میں کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم کیونکہ حسین کا جو سجدہ آخر ہے
زیر خنجر سجدہ معبود کو اس لیے ادا کیا ہے کیونکہ حسین کا سجدہ آخر بقائے اسلام کا ضامن ہے۔ عزیزان محترم، بقائے اسلام کا ضامن جس چیز کا نام ہے اس چیز کا نام ہے حسین کا سجدہ آخر۔ حسین کا سجدہ آخر اصل میں تمام انبیاء کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ حسین کا سجدہ آخر، حسین کا جو سجدہ آخر ہے اصل میں وہ بقائے توحید ہے، اصل میں وہ بقائے رسالت ہے، اصل میں حسین کا جو سجدہ آخر ہے وہ بقائے دین ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ تو موضوع ہمارا تھا قیام کربلا اور مقام تسلیم۔ خلاصہ یہ ہوا کہ سلسلہ تسلیم تخلیق کے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ تمام انبیاء مقام تسلیم پر فائز تھے اور تمام ائمہ بھی مقام تسلیم پر فائز تھے، اور کیا فرق ہے وہ بھی بیان کیا۔ اب میں آخر میں ایک جملہ کہوں گا، عزیزان محترم ذرا غور کریں تو صرف سید الشہداء تسلیم کا نمونہ کامل نہیں ہے، بلکہ کربلا میں ہر ایک فرد مقام تسلیم کا نمونہ کامل ہے۔ اور انہی افراد میں سے ایک فرد کا نام ہے باب الحوائج ابو الفضل العباس۔ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہا، تو آپ لوگوں کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ آج 8ویں شب محرم ہے نا، تو سب جانتے ہیں کہ آج اس شخصیت کی مصیبت کا تذکرہ ہونا ہے جس کی موت نے کربلا میں حسین جیسے صابر کو بھی رلا دیا۔ باب الحوائج عزیزان محترم، عباس علی کی تمنا کا نام ہے، زہرائے مرضیہ کی دعا کا نتیجہ عباس ہے۔ عزیزان محترم، باب الحوائج علمدار حسینی کی مصیبت سنتے جانا اور دل کھول کے روتے جانا۔ آج رونے میں بخل نہ کیجیے، کیونکہ آج حسین بھی رو رہے ہیں، آج زینب بھی رو رہی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ حسین کی یتیم بچی سکینہ بھی رو رہی ہے۔ میں آرام سے پڑھوں گا، واقعہ سنتے جانا اور روتے جانا۔ علامہ سید مہدی بحر العلوم کے زمانے میں روضہ عباس کا کچھ حصہ خراب ہو گیا، تو فیصلہ کیا گیا کہ اس کی دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ آرام سے سنیں واقعہ کو، اس کی دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ جب بحر العلوم نے معمار کو لے کے سرداب میں گئے، جب اصل قبر عباس پر پہنچے تو معمار نے پلٹ کر کیا پوچھا پتہ ہے عزیزو؟ پلٹ کر پوچھا، اے بحر العلوم، جب بھی میں نے علماء سے سنا تھا یہی سنتے آیا تھا کہ سرزمین عرب پہ عباس کے قد سے بلند کسی کا قد نہیں تھا، لیکن لہٰذا یہ قبر تو بہت لمبی ہونی چاہیے تھی، مگر قبر اتنی چھوٹی ہے۔ جو ہی یہ کہا تو بحر العلوم جیسی شخصیت سے رہا نہیں گیا عزیزو، خون کے آنسو روتے ہوئے کہتے ہیں، معمار جو تم نے سنا ہے وہ صحیح ہے، لیکن ہائے میرے عباس کی مظلومیت، جب ظالموں نے عباس پر تیروں کی بارش کی تو وہ بلند قامت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ آج
صاحب اولاد ہے سب. مصائب احساس کا نام ہے عزیزو. علماء کی مجلس سے مصائب کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. اگر گھر میں 2 دن پانی نہیں ہے تو ہماری کی حالت کیا ہوگی؟ آج کربلا میں بچوں کی تشنگی حد سے زیادہ بڑھ گئی. العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. اور سکینہ کیا کہہ رہی تھی معلوم ہے عزیزو؟ سکینہ کہہ رہی ہے چچا عباس اسی خاطر مدینے سے لائے تھے کہ آج سے 3 دن مسلسل پیاسی رہو. تصور کیجئے اسرار سکینہ کو دیکھ کر وفائے عباس کو کتنا جوش آیا ہوگا. اب عباس سے رہا نہیں گیا عزیزو. میں مصائب زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ آج فرصت دے دیجئے اس ماں کو جو کبھی اپنے بیٹے کے لیے نہیں روئی عزیزو. جب بھی روئی ہے تو حسین کے لیے روئی ہے. آج اس ماں کے لیے بھی فرصت دینا ہے. اب عباس سے رہا نہیں گیا. عباس حسین کی خدمت میں پہنچے اذن جہاد کے لیے. کہا آقا اذن جہاد دیجئے. اب عباس سے بچوں کی پیاس کی شدت برداشت نہیں ہو رہی. حسین نے کیا کہا؟ عباس جاؤ پہلے اپنی بہن زینب سے اجازت لے کے آنا. اجرکم علی اللہ. عباس گئے خیمہ زینب کے باہر بیٹھ گئے. جو ہی کمر خمیدہ بہن زینب در خیمے پہ آئی نا، عباس نے کہا آقا زادی خیمے میں سارے بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، عباس کو اجازت دیجئے. جملہ سننا چاہو گے عزیزو؟ جو ہی یہ سننا تھا زینب نے فریاد شروع کی. جب زینب رونے لگی نا، عباس فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا بہن زینب کہیں عباس سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اس وقت زینب رو کر کہتی ہے، جملہ سنے فرصت دے لے عزیزو، رو کر کہتی ہے نہیں عباس رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ مجھے بابا کا زمانہ یاد آ گیا. زینب کو آج بابا کی آخری وصیت یاد آ گئی. کیا تھی عزیزو آخری وصیت؟ زینب نے کہا عباس ایک دن بابا علی مرتضیٰ نے کوفے میں کہا تھا کہ بیٹی زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں قیدی بنایا جائے گا. بیٹی زینب کوفے میں مت رو. صرف اتنا نہیں بلکہ تمہیں بے مقنا و چادر کوفے کی گلیوں میں گھمایا بھی جائے گا. عباس جانتے ہو اس وقت میں نے کیا کہا تھا؟ زینب کہہ رہی ہے عزیزو میں نے بابا سے کہا تھا بابا اس بہن کا جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بہن کیسے بے مقنا و چادر بازار میں جائے گی. اجرکم علی اللہ. بابا اس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کو کیسے قیدی بنایا جائے گا. اجرکم علی اللہ. بس تو جملے. عباس رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ آج مجھے یقین آ گیا کہ میں قیدی بھی بنوں گی اور میں بے مقنا و چادر بھی ہو جاؤں گی اور میں کوفہ و شام کے بازاروں میں بھی جاؤں گی. عباس آج تم نہیں جا رہے ہو بلکہ زینب کا محافظ جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ. دل کھول کے فرصت دیجئے. آج عباس کو اجازت ملی. جنگ کی اجازت نہیں عزیزو، صرف پانی لانے کی اجازت مل گئی. عباس
عباس نے مشق سکینہ کو اٹھایا اور فرات کی طرف بڑھے. جب عباس فرات کی طرف بڑھے نا، سکینہ نے کیا کیا پتہ ہے عزیزو؟ سکینہ نے خیمے کے باہر سارے بچوں کو جمع کیا اور دلاسا دینا شروع کیا. بچوں اب فکر مت کرنا، چچا عباس ضرور پانی لے کے آئیں گے. عزیزو اب سارے بچوں کی نظر علم عباس پر ہے. دیکھو دیکھو چچا عباس نہر فرات پر پہنچنے والے ہیں. دیکھو دیکھو چچا عباس نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ عباس نے مشق سکینہ کو بڑھا اور ایک دفعہ رخ کیا خیمے کی طرف تو فوج اشقیاء میں ہلچل مچ گئی عزیزو. ایک بحران مچ گیا اور ہر کوئی یہی کہنے لگا کہ پانی خیمے تک نہ جائے. اللہ اکبر. اب عباس مسلسل خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اتنے میں عمر صاحب ملعون نے حکم دیا کہ خیمے تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے، مل کے حملہ کرے. اب تصور کیجئے عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ہے عزیزو. اب عباس نرغہ اعداء میں ایک وقت ایسا آیا کسی ظالم نے عباس کے بازو کا نشانہ لیا. ایک تیر عباس کے بازو پہ لگا، عباس کے دائیں بازو کا لم ہو گیا. اجرکم اللہ. عباس نے مشق سکینہ کو بائیں بازو میں لیا، مسلسل خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ کسی لعین نے وہ دوسرے بازو کا نشانہ لیا، عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا عزیزو. وفائے عباس کو سلام. کتنی فکر ہے سکینہ کی عباس کو عزیزو. عباس نے مشق سکینہ کو نہیں چھوڑا بلکہ عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں میں سنبھالا. اللہ اکبر. اب میری زبان میں طاقت نہیں عزیزو جملہ کہنے کی، برداشت کر سکتے ہیں تو کیجئے. ایک مرتبہ کسی ظالم نے عباس کی چہرے کا نشانہ لیا، ایک تیر عباس کی آنکھ پہ لگا اور دوسرا تیر مشق سکینہ پہ لگا. اب عباس کے آنکھوں سے خون جاری، مشق سکینہ سے پانی جاری. اجرکم اللہ. دو جملے سنتے جانا، باب الحوائج کی مصیبت ہے. دو جملے ختم مجلس عزیزو. اب عباس کی امید ٹوٹ گئی عزیزو. عباس کی امید ٹوٹ گئی. عباس کی پوری امید یہی تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے. اجرکم اللہ. اب عباس میں خیمے میں جانے کی غیرت نہیں رہی. اللہ اکبر. عزیزو جب اتنے میں کہ عباس جو ہے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، کبھی دائیں جانب جھکتے ہیں کبھی بائیں جانب جھکتے ہیں، اتنے میں ایک لعین نے عباس پر ایسا وار کیا کہ عباس گھوڑے کے سین سے زمین کربلا پہ آئے، آخری سلام پیش کیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرے آقا آخری سلام قبول کیجئے. حسین نے خیمے سے کہا الان انتصر زہرے. بھیا عباس. حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ التماس سے دعا. جب سکینہ کو چچا عباس نظر نہیں آیا نا عزیزو تو سکینہ نے کیا کیا؟ کوزے کو ہاتھوں سے گرایا اور اپنے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے اور دعا کے پاک پروردگار سکینہ کو چچا عباس چاہیے پانی نہیں چاہیے. اللہ لعنت وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون.